27 जुलाई 2018 रशिया के शहर मॉस्को में इन तीनों बहनों ने अपने ही बाप को छुरी और हथौड़े से मार मार के मौत के घाट उतार दिया। पर इनके ऐसा करने के पीछे क्या वजह थी? आखिर ऐसा क्या किया था इस शख्स ने अपनी इन तीन बेटियों के साथ कि वो अपने ही बाप का इतनी बेदर्दी से कत्ल करने पर मजबूर हो गईं? और क्यों 2018 से चलता आ रहा ये केस अब तक 6 सालों के बाद भी सॉल्व नहीं हो पाया है? आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूँ। इस केस को अच्छे से समझने के लिए इसकी रूट कोज को जान लेते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है आज से 28 साल पहले, जब एक 18 साल की लड़की ओरेलिया डेंडोक अपने से कुछ साल बड़े लड़के मिकाइल काचातुर्यान से रशिया में शादी करती है। इस वक्त ओरेलिया की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी और मिकाइल एक वेल सेटल्ड आदमी था। इस वजह से ओरेलिया मिकाइल का मैरिज प्रपोजल रिजेक्ट नहीं कर पाई और ओरेलिया और मिकाइल ने एक चर्च में शादी कर ली। पर इस वक्त ओरेलिया मिकाइल की नेचर से पूरी तरह वाकिफ नहीं थी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मिकाइल ने ओरेलिया से शादी सिर्फ और सिर्फ अपने घर के काम काज करवाने के लिए की थी। बेसिकली वो ओरेलिया को अपनी स्लेव बनाना चाहता था और शादी के कुछ दिन बाद से ही उसने ऐसा ही करना शुरू कर दिया था। मिकाइल ने ओरेलिया को बुरी तरह मारना शुरू कर दिया था। वो उसे कहीं आने जाने भी नहीं देता था। इवन के वो ओरेलिया को उसकी पहली प्रेगनेंसी के दौरान, जब वो सिर्फ 19 साल की थी, अपने पेरेंट्स के घर तक भी नहीं जाने देता था। ओरेलिया को इंडिपेंडेंट होने का शौक था, उसे जॉब करने का शौक था, पर मिकाइल उसे जॉब तो दूर की बात घर से बाहर तक भी निकलने नहीं देता था। उसने ओरेलिया की सोशल लाइफ पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दी थी। इवन के जब ओरेलिया और मिकाइल को उनका पहला बेटा सर्गी पैदा हुआ, तब भी मिकाइल के दिल में रहम नहीं आया। वो तब भी ओरेलिया को इसी तरह मारता था और यहाँ तक कि जब सर्गी बड़ा हुआ और स्कूल जाने लगा तो मिकाइल उसे भी छोटी छोटी बातों पर बुरी तरह मारता था। और जब सर्गी अभी सिर्फ 8th स्टैंडर्ड में ही था, मिकाइल ने तभी उसे मार मार के घर से बाहर निकाल दिया था। और अगर ओरेलिया अपने बेटे से छुप कर मिलती या उसे कुछ खाने को देती तो मिकाइल ओरेलिया को बहुत बुरी तरह मारता और ओरेलिया और सर्गी दोनों को जान से मारने की धमकियां भी देता। ये सब देखने के बाद सर्गी खुद ही अपने पेरेंट्स को छोड़कर चला गया। और फिर आगे जाकर कुछ सालों में ओरेलिया को 3 बेटियां क्रिस्टीना, एंजेलिना और मारिया पैदा हुई। इनके पैदा होने के बाद भी ओरेलिया के साथ मिकाइल का रवैया उसी तरह का था, इवन अब और ज्यादा ब्रूटल हो गया था। और फिर आखिर 20 साल तक लगातार दिन रात टॉर्चर बर्दाश्त करते करते ओरेलिया थक गई थी और 2016 में उसने मिकाइल से डिवोर्स ले ली और उसने अपनी 3 बेटियों को मिकाइल के पास ही छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि ओरेलिया के पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं थी और उसे लगता था कि मिकाइल अपनी बेटियों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जैसा वो ओरेलिया और सर्गी के साथ करता था। और यही ओरेलिया की बहुत बड़ी भूल थी। अब शायद तुम्हें समझ आ गया होगा कि इन तीनों बहनों को ना चाहते हुए भी किस एनवायरनमेंट में रहना पड़ रहा था। और अभी तक तो तुम्हें लगता होगा कि इन तीनों बहनों ने अपने बाप को उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से मारा है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मिकाइल अभी तक सिर्फ मारता और पीटता था, पर आगे उसने कुछ ऐसी घिनौनी हरकतें की जिसका किसी को अंदाजा तक नहीं था। ओरेलिया के इस घर से जाने के कुछ दिन बाद से ही मिकाइल ने अपनी बेटियों पर पाबंदियां लगा दी थी। वो उन्हें कहीं आने जाने नहीं देता था, इवन के स्कूल तक भी नहीं जाने देता था और ना ही अपनी फ्रेंड्स से मिलने देता था। और मिकाइल ने अपनी बेटियों को भी ओरेलिया की तरह ही अपनी स्लेव्स बना दिया था। वो अपने छोटे से छोटे काम तक उनसे करवाता था, चाहे दिन हो या आधी रात। मिकाइल खुद से एक विंडो तक ओपन नहीं करता था। उसने अपने रूम में एक बेल लगाई हुई थी जिसका सिग्नल डायरेक्ट इन तीनों लड़कियों के रूम में जाता था और जब भी उसे कोई काम होता तो वो आधी रात को भी बेल बजाता और उसकी बेटियों को उठकर उसके पास जाना पड़ता और उसकी हर बात माननी पड़ती, जो भी वो कहे। मिकाइल अपनी इन तीनों बेटियों से अपने मसाजिस तक करवाता था और उन्हें छोटी छोटी बातों पर बहुत बुरी तरह मारता था। अगर उनसे कोई छोटी सी गलती भी हो जाए तो मिकाइल पनिशमेंट के तौर पर उनके फेस पर पेपर स्प्रे कर देता था और एयर गन से उन्हें मारता था। और इस सब के दौरान तीनों बहनों की एजुकेशन पूरी तरह डिस्टर्ब हो गई थी। वो पूरे साल में सिर्फ 1 वीक स्कूल जाती थी और जब भी वो स्कूल में जाती तो उनके फेस और पूरी बॉडी पर मिकाइल के मारने की वजह से इंजरीज के निशान होते थे। और उनके स्कूल में भी सबको अच्छे से पता था कि उनके घर का माहौल किस तरह का है।
اور ان کی ٹیچرز نے کچھ ہیومن رائٹس والوں کو بھی اس بارے میں انفارم کیا، پر اس سے بھی کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ ان کا فیملی میٹر ہے اور کوئی اس میں انوالو نہیں ہونا چاہتا تھا۔ کسی نے بھی ان گرلز کے لیے کوئی لیگل ایکشن نہیں اٹھایا اور میکائل ڈے بائی ڈے اور زیادہ وحشی ہوتا جا رہا تھا، اور اب وہ اپنی تینوں بیٹیوں کو گندی نظر سے دیکھنے لگ گیا تھا۔ وہ اپنی تینوں بیٹیوں سے اب اپنی لسٹ پوری کرنا چاہ رہا تھا، اور اس نے ایک دن موقع دے کے کرسٹینا کو روم میں بلا کر لاک کیا اور اسے سیکسولی اسالٹ کیا، اور اس کے بعد اس کی لسٹ اور زیادہ بڑھ گئی اور اس نے اپنی چھوٹی بیٹی ماریا کو بھی اسی طرح سیکسولی اسالٹ کیا، اور اس بات سے ماریا اتنی ڈپریسڈ ہو گئی کہ اس نے سوسائڈ اٹیمپٹ کر لی، پر ٹائم پر ہاسپٹل لے جانے اور ٹریٹمنٹ ملنے کی وجہ سے وہ بچ گئی اور واپس میکائل کی اسی جیل میں آ گئی۔ اور اب میکائل روز تینوں بہنوں کو سیکسولی اسالٹ کرنے لگا اور وہ انہیں ہر طریقے سے ٹارچر کرتا تھا، چاہے وہ مینٹل ہو یا فزیکل۔ وہ روز اپنی تینوں بیٹیوں میں سے کسی ایک کو روم میں لے کر جاتا اور اسے پوری طرح سیکسولی اسالٹ کرتا تھا۔ کئی بار تو تینوں بہنوں کو ایک ساتھ بھی سیکسولی اسالٹ کرتا تھا اور ان سے اپنے مساجز کرواتا تھا، ایون کہ وہ اپنی تینوں بیٹیوں کی فرینڈز کو بھی اپنی نیوز بھیجتا تھا اور انہیں بھی مولیسٹ کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس وقت کے دوران تینوں بہنوں نے کئی بار پولیس سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی اور کئی بار کمپلینس بھی کی، اور میکائل کی پولیس آفیسر سے کافی اچھی جان پہچان تھی، اسی وجہ سے وہ اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیتے تھے، اور ویسے بھی رشیا میں ڈومیسٹک وائلنس پر کوئی خاص غور نہیں کیا جاتا۔ اسی کے ساتھ ان تینوں بہنوں نے کئی بار اپنی وائسز ریکارڈ کر کے اپنی فرینڈز کو بھی بھیجی تھیں، جس میں میکائل انہیں مار رہا ہوتا تھا اور سیکسولی اسالٹ کر رہا ہوتا تھا، اور یہ سب کچھ میکائل نے ان کے ساتھ صرف 2 سال کے ٹائم پیریڈ میں کیا تھا۔ اور پھر 27 جولائی 2018 میکائل جب سائیکیٹرسٹ سے ہو کر گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ گھر میں کافی چیزیں بکھری ہوئی ہیں اور گندگی بھی ہے، اور اسی وجہ سے غصے میں آ کر اس نے اپنی تینوں بیٹیوں کو مارنا شروع کر دیا، اور اس نے کرسٹینا کے فیس پر پیپر اسپرے کر دیا، اور کیونکہ کرسٹینا کو استھما تھا تو وہ آن دا اسپاٹ ہی بے ہوش ہو گئی، اور کچھ دیر بعد میکائل خود نیند کی پلس لے کر آرام سے سو گیا۔ اور پھر تب اپنی بہن کی حالت دیکھنے کے بعد اینجلینا اور ماریا نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اور ٹارچر برداشت نہیں کریں گی۔ انہیں یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ ان کی ہیلپ کے لیے کوئی نہیں آئے گا، انہیں خود ہی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ اور پھر اینجلینا اور ماریا نے چھری اور ہتھوڑا اٹھا کر اپنے باپ پر حملہ کر دیا، انہوں نے زور زور سے اسے مارا، اور اسی دوران جیسے ہی میکائل اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی طرح اٹھا اور اسٹیئرز کی طرف جانے لگا تو کرسٹینا نے اچانک روم سے باہر آ کر اس کے فیس پر پیپر اسپرے کر دیا اور وہ زمین پر گر گیا، اور اسی وقت اینجلینا نے ماریا سے چھری چھین کر میکائل کے دل پر وار کر دیا، اور میکائل آن دا اسپاٹ ہی مر گیا۔ اور کیونکہ اس وقت کرسٹینا کی عمر 19، اینجلینا کی 18 اور ماریا کی 17 سال تھی تو وہ بہت زیادہ ڈر گئیں، اور انہوں نے سیم نائف سے خود کو بھی اسٹیپ کرنا شروع کر دیا تاکہ پولیس سمجھے کہ یہ سیلف ڈیفینس کا کیس ہے۔ اور پھر تینوں بہنوں نے خود ہی پولیس کو انفارم کیا۔ پہلے تو تینوں بہنوں نے یہی اسٹیٹمنٹ دی کہ ان کے فادر نے انہیں چھری سے مارنے کی کوشش کی تھی اور اپنے آپ کو بچانے میں انہوں نے اسے مار دیا، اور پھر کچھ ٹائم بعد جب پولیس نے انویسٹیگیشن کرنا شروع کی تو تینوں بہنوں نے پولیس کو سب کو سچ سچ بتا دیا کہ ان کے فادر نے ان کے ساتھ کیا 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 تھا اور کیسے ان تینوں نے اس کا مرڈر کیا۔ یہ سب سننے کے بعد پولیس نے فوراً تینوں بہنوں کو اریسٹ کر کے کورٹ میں کیس فائل کیا۔ The late Mikhail Khachaturian, whose high-profile death has been under investigation for almost 3 years, is now allegedly a defendant in a criminal case. This was stated by the lawyers. پر اسی دوران ان کی جن فرینڈز کے بعد ان کی وائس ریکارڈز تھیں انہوں نے وہ میڈیا والوں کو دے دیں، اور یہ کیس پورے رشیا میں مشہور ہو گیا، اور کئی ہیومن رائٹس والے ان تینوں بہنوں کے سپورٹ میں کھڑے ہو گئے، اور کئی لوگوں نے تو پروٹیسٹ بھی کیے، اور اسی وجہ سے اس کیس کی پہلی ہیئرنگ میں تو تینوں پر مرڈر کے چارجز لگے، پر پھر بعد میں جب نو ٹو وائلنس اور سسٹرز وی آر وتھ یو جیسے سلوگنز اور سوشل میڈیا کیمپینز نے انہیں سپورٹ کیا تو کورٹ نے اس کیس کو فردر انویسٹیگیٹ کرنے کا آرڈر دیا۔ تینوں بہنوں کا کورٹ میں بار بار یہی کہنا تھا کہ ان کا فادر انہیں سیکسولی اسالٹ کرتا اور مارتا تھا، اسی لیے انہوں نے مجبور ہو کر یہ قدم اٹھایا کیونکہ ان کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اسی دوران ان کی ماں اورولیا بھی پبلک کے سامنے آئی اور اپنی بیٹیوں کو سپورٹ کیا۔ اس نے بھی پبلک کو بتایا کہ میکائل کس قسم کا بندہ تھا اور اسے بھی مارتا تھا۔
اور جب پولیس نے تینوں بہنوں کا میڈیکل چیک اپ کروایا تو اس میں پتہ چلا کہ واقعی انہیں سیکشولی اسالٹ کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی باڈی پر کئی زیادہ انجریز بھی تھیں۔ اس میڈیکل چیک اپ میں یہ بھی پتہ چلا کہ اینجلینا اور ماریا ٹیمپرری انسینٹی کا شکار ہے اور وہ دونوں مرڈر کے وقت اپنے سینسز میں نہیں تھی، اور اسی وجہ سے کورٹ نے انہیں کافی آرام سے ڈیل کیا۔ پر وہیں پولیس کے مطابق کرسٹینا کی مینٹل ہیلتھ بالکل ٹھیک تھی اور مرڈر کے وقت وہ اپنے سینسز میں بھی تھی۔ اسی وجہ سے اسے کورٹ میں کئی پرابلمز کو فیس کرنا پڑ رہا تھا، کیونکہ میکائل کی مدر اور سسٹر کا کہنا تھا کہ ان کے بیٹے نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا اور ان تینوں بہنوں نے پراپرٹی کی وجہ سے میکائل کو مارا ہے۔ انہوں نے یہ تک کہا کہ ان کی ماں اورولیا ایک پروسٹیٹیوٹ ہے اور اسی وجہ سے میکائل نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ پر پھر 2 سال تک لگاتار انویسٹیگیشن کرنے کے بعد اگست 2020 میں کورٹ نے فائنلی یہ ایکسیپٹ کیا کہ میکائل اپنی ان تینوں بیٹیوں کو سیکشولی اسالٹ کرتا تھا، اور تب جا کر ان تینوں بہنوں کو کچھ تسلی ملی۔ پر جہاں کئی لوگ ان کی سپورٹ میں کھڑے تھے، وہیں کچھ لوگ ان کے اگینسٹ بھی تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ وجہ کچھ بھی ہو، انہیں اس طرح اپنے فادر کو مارنا نہیں چاہیے تھا، انہیں پولیس کی ہیلپ لینی چاہیے تھی۔ اور جب ان تینوں بہنوں نے سب کو بتایا کہ کئی بار انہوں نے پولیس کو انفارم کیا تھا پر پولیس نے کوئی ایکشن نہیں لیا، تو پولیس نے اس بات سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان تینوں بہنوں نے کبھی پولیس کو اس سب کے بارے میں انفارم ہی نہیں کیا تھا۔ پر پھر نومبر 2020 میں اس کیس کے دوران ان تینوں بہنوں کو جیل سے رہا تو کر دیا، پر وہ تینوں نہ ایک دوسرے سے مل سکتی ہیں اور نہ ہی بات کر سکتی ہیں، اور رہ بھی الگ الگ فلیٹ میں ہی رہی ہیں۔ نہ ہی وہ انٹرنیٹ یوز کر سکتی ہیں اور نہ ہی کسی سے کانٹیکٹ کر سکتی ہیں۔ وہ جیل سے آزاد ہونے کے باوجود بھی ایک قسم کی جیل میں ہی ہیں، کیونکہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی 24 گھنٹے پولیس کی نظر میں ہیں۔ اور ابھی تک یہ سب اسی طرح چلتا آ رہا ہے اور کورٹ نے اس کیس پر کوئی فائنل ڈیسیجن نہیں لیا ہے، اور یہ کیس 2024 میں آج بھی آن گوئنگ ہے، اور یہ بہنیں آج بھی ایک دوسرے سے مل نہیں سکتی ہیں۔ سو آپ کو کیا لگتا ہے اس کیس میں کورٹ کا کیا فائنل ڈیسیجن ہوگا، اور آپ کے مطابق ان تینوں بہنوں نے صحیح کیا یا غلط؟ کمنٹس میں ضرور بتانا۔ And that's all for today's video. Don't forget to like and subscribe. Thank you.